آپ کے نزدیک یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید ایشو ختم ہو جائے یا ڈیڈ ہو جائے گا؟ ایسا ایسا ختم ہو جائے گا. ٹھیک. تو مجھے ابھی اپنے انٹرویو کے شروع میں ہی کہا کہ آرمی چیف نے جو بیان دے دیا ان سب کو، اس بیان پہ آپ نے کہا سب کو انہوں نے سمجھا بھی دیا، تو کیا پھر آرمی کا رول دیکھ رہے ہیں آپ سیاست میں؟ ابھی سب کہتے ہیں جمہوریت آ گئی، ادارے فری ہو گئے، اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں، لیکن حالات اتنے خراب ہوئے کہ آرمی چیف کو بھی بولنا پڑا. فوج کا رول ہے اس کا مطلب ابھی تک پاکستان کی سیاست میں؟ ظاہر ہے فوج کا رول پہلے بھی رہا ہے، اب بھی ہے. یہ کہنا بالکل غلط بات ہے کہ فوج کا رول نہیں ہوتا. تو یہ رول رہے گا کہ فوجی ڈنڈا آئے گا، وہ سب کو سمجھائے گا کہ جی سمجھ جائیں، اس کے بعد آپ آگے نہ جائیں. اور نہ سنیں گے تو پھر سنانا پڑے گا نا کسی نہ کسی. اگر نہیں سمجھتے تو پھر 111 بریگیڈ آ سکتی ہے، جو حالات اگر مزید اتنے خراب ہو گئے. بریگیڈ آنا نہیں چاہتی نا، آ تو سکتی ہے لیکن آنا نہیں چاہتے وہ، ان حالات میں وہ آنا نہیں چاہتے. مطلب انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ ان کے آنے میں حالات ملک کے مزید خراب ہو جاتے، یہ چیز ان کو سمجھ آ گئی 111 بریگیڈ کو. ابھی نہیں آنا ہی نہیں چاہتے وہ، تو یہ تو بعد کی بات ہے نا. تو وہ پیچھے سے بیٹھ کے ہی اپنے معاملات کو درست کرتے جائیں گے، یا وہیں پیچھے سے ڈنڈے کی زبان تھوڑی سی کبھی سٹیٹمنٹ دے دیا، کبھی سمجھا بجھا دیا، کبھی ان کے ساتھ میٹنگ کر کے کہہ دیا کہ جی ہاتھ ہولا رکھیں، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں؟ ظاہر ہے جی وہ ایک حصہ ہے ملک کا، وہ بھی ایک حصہ ہے. تو ابھی جو ہم پورے کرائسس کا ذکر کر رہے ہیں، اب عدالتی فیصلے پہ میاں نواز شریف کہتے ہیں وہ عمل درآمد کروائیں گے، عمران خان کہتے ہیں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وہ سونامی مارچ کریں گے، میاں صاحب کہتے ہیں جی لانگ مارچ کریں گے. تو عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے اپوزیشن کی ضرورت آ گئی یا لانگ مارچ کی عدالتی ضرورت؟ فیصلوں پہ اوپر عدالت خود فیصلوں کے اوپر احترام کراتی ہے یا لوگ خود کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کو کیوں نہیں کرے گی؟ ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مارچ کرنے کی. مارچ کے بغیر ہی کام ہو جائے گا. ویسے مئی جون آ چکا ہے. تو یہ اس مہینہ خاصا اہمیت کا حامل ہے. وہ ختم ہو چکا ہے نا، مارچ تو ختم ہو چکا ہے. تو یہ جو چلے گرمیوں کا مارچ ہوگا، ہم مارچ کا ذکر نہیں کرتے، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ مئی جون کا مہینہ آ گیا. یہ جو گرمیوں کا مارچ ہوگا، میاں صاحب کے ساتھ رہے ہیں آپ نے، ان کی سیاست بھی دیکھی ہے، تو کیا گرمی میں باہر نکل سکیں گے؟ ورکرز کو نکالیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے اگر یہ لانگ مارچ کرتے ہیں؟ آپ نے کہا نا مئی جون کرنی کسی نے نہیں ہے، ہونی ہی نہیں ہے مارچ. پہلے کون سی مارچ ہوئی ہے اب تک؟ گجرانوالہ تک ہوئی تھی مارچ، جب ججز کو ہٹانا دوبارہ بحال کرنا تھا تو لاہور سے چلے تھے، گجرانوالہ میں ختم ہو گئی تھی. تو یہ صرف یہ راوی تک چلے گی، بس راوی تک جائے گا یہ لانگ مارچ. تو یہ صرف اعلان ہی ہے لانگ مارچ کا، آپ کو لگ رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہوگا؟ کیا گیلانی صاحب سے استعفیٰ لیا جائے گا یا انہیں کہا جائے گا کہ جی اب آپ جائیں؟ یہ فیصلے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے نا جی، اس سے پہلے کچھ پریڈکٹ نہیں کر رہے. تو یہ پھر جو جیسے میں ذکر کر رہی ہوں لانگ مارچ کی جو سیاست آ گئی، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ انتخابی نعرہ ہے، یہ انتخابی سیاست اس وقت کی جا رہی ہے؟ صرف انتخابی سیاست کی جا رہی ہے ویسے. تو آپ کی جماعت تو کوئی مارچ نہیں کرے گی کیا؟ نہیں، کچھ ایسا نہیں کریں گے. تو یہ لانگ مارچ کی جو سیاست ہے یہ پاکستان کو کہاں لے جائے گی؟ کیا واقعی کوئی تبدیلی اس سے آئے گی، یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی نعرہ ہی تک محدود رہے گی؟ اس سے آگے نہیں بڑھے گی، بس یہاں تک رہے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ الیکشنز میں تو اپنے آپ کو زندہ رکھ رہے ہیں، مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے، اگلے مارچ تک جو ٹائم ہے پورا ٹائم کے اوپر الیکشن ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوتے. اب سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن نہیں دیکھ رہے، اگلے مارچ میں دیکھ رہے. مارچ تک. تو اس سے پہلے آپ کو لگ رہا ہے نون لیگ اسمبلی سے ریزائن کرے گی؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزائن نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ پنجاب میں جو ان کی حکومت ہے 65% کے اوپر تو ہم کو قبضہ کیا ہوا انہوں نے، وہ چھوڑتے ہیں اپنی گورنمنٹ. تو ریزائن نہ کرنے کی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے اسمبلی سے؟ پنجاب گورنمنٹ. اور مرکز میں ہمیشہ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جائے گا، تو وہ اپوزیشن لیڈر اور حکومت کی مشاورت سے، پرائم منسٹر کی مشاورت سے. تو یہ وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ بھی آپ کو لگ رہی ہے کہ وہ اسمبلی سے ریزائن نہیں کریں؟ نہیں کریں گے، اس لیے نہیں، ویسے نہیں کریں گے. وہ پنجاب کی گورنمنٹ نہیں چھوڑنا چاہتے، نہ ہی چھوڑ سکتے ہیں. تو کوئی مکہ تو نہیں ہوا دونوں کے درمیان، پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان، کہ ہم باہر شور مچائیں گے، اندر خانے آپ کا ساتھ دیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ بجٹ آپ کو لگ رہا ہے یہ منظور کروائیں گے، بجٹ کا حصہ بھی رہیں گے؟ بجٹ منظور ہو جائے گا. اور یہ اپوزیشن جو ابھی شور مچا رہی ہے، وہ کہتے ہیں گیلانی صاحب کو مانتے نہیں ہیں، ہم ان کو اس کرسی پہ بیٹھنے نہیں دیں گے. تو یہی اپوزیشن حکومت کا بجٹ میں حصہ بنے گی؟ دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں یہ. تو
ابھی جو موجودہ حالات آپ کو لگ رہے ہیں تو کیا یہ سیاستدان آپ آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور انہوں نے سمجھایا بجھایا بھی تو سسٹم کو مل کر کو ڈی ریل تو نہیں کرنا چاہ رہے یا جمہوریت کو خطرات تو نہیں پہنچانا چاہ رہے یا صرف یہ نعرہ بازی تک محدود ہے؟ نعرہ بازی ہے صرف. یہ سب کو سمجھ ہے کہ ایسا اگر ہم نے کیا تو جمہوریت خطرے میں آ جائے گی. بالکل بالکل. تو پھر یہ اگر نعرہ بازی ہے تو یہ عوام کو پھر بے وقوف بنایا جا رہا ہے سارے کے سارے. اپنے آپ کو بھی بنایا جا رہا ہے, عوام کو بھی بنایا جا رہا ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے چودھری شجاعت حسین صاحب سے, اور انتخابی سیاست کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات اس وقت مل کر سیاستدان شور شرابہ کر رہے ہیں شاید وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.